نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ خان کا نارتھ ناظم آباد میں ہمارے خلیفہ اور کراچی کے امیر صوفی فیاض محمود صاحب کے صاحبزادے حافظ انس نے قرآن مکمل کیا ہے. اس تکمیل قرآن کے سلسلے میں آپ یہاں پر جمع ہیں. قرآن مجید نے الف لام میم سے اپنی ابتدا کی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، یہ 3 حرف ہیں جس پر تمہیں 30 نیکیاں ملتی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قیامت تک کے ان عقل مندوں کی عقل کو سیدھا کر دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. قیامت تک کے لیے ہے کوئی قیامت تک ایسا انسان جو الف لام میم کا ترجمہ کر سکے؟ کوئی عالم، کوئی لغت والا، کوئی عقل والا، کوئی فرزانہ نہیں. لام میم کا معنی دنیا کی کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں. تو جس لفظ کی مراد کو اللہ جانتے ہیں اور اس پر بھی میرے رات کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہوں تو باقی قرآن پر کیوں نہیں ملیں؟ سلم کو پتا تھا کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسے لوگ آنے والے ہیں جو تلاوت آیات کی اہمیت جن کے لیے ہوگی کہ قرآن پڑھنا ایک خود بہت بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا ہے. یتلو علیہم آیاتی کہہ کر قرآن نے کہا کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو تم پر قرآن پڑھ کر سناتا ہے. گویا کہ قرآن پڑھنا اور اس کا سننا، اس کا تعلق بھی اوپر کے عالم سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جو آسانی سے پڑھی جا سکے، سنی جا سکے. لیکن اللہ تعالی نے رسول اللہ کی وجہ سے یتلو علیہم آیاتی جب کہا کہ ہمارا محبوب پیغمبر تلاوت کرے گا، تو جب تلاوت کرے گا تو امت اس کو سنے گی بھی. تو معلوم یہ ہوا یہ جو اس کی تلاوت کی آسانی اور سننے کی آسانی، دراصل یہ وسلم کا واسطہ بیچ میں ہے. اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا تو اس قرآن مجید کا نہ کوئی حرف سن سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا. اس لیے یتلو علیہم آیاتی کا کہ ہمارا محبوب تلاوت کرتا ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان،
ہمیں فرمایا کرتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں نہ ہوتا اور آپ علیہ السلام نے اس قرآن کی وحی کی مشقت کو نہ اٹھایا ہوتا، آج اس کا ایک سنگل لفظ بھی میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اقرا کا جو لفظ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اقرا کا لفظ ادا نہیں کیا ہوگا؟ 40 سال کی عمر تک کئی دفعہ بولا ہوگا، پڑھو بھائی یہ خط پڑھ دو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خط لکھے جاتے تھے اور ایک پڑھنے والے ہوتے سے پڑھوا بھی اقرا، پڑھیے یہ خط پڑھنا میرا بھی اقرا۔ پھر وحی الہی میں اقرا کا لفظ کیوں ادا نہیں ہوا؟ پہلی دفعہ معلوم یہ ہوا کہ اس اقرا میں اور عام اقرا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس الف میں جو میں اور آپ الف استعمال کرتے ہیں، جو قرآن کا الف ہے، جو میں اور آپ با استعمال کریں جو قرآن کی با ہے، یعنی وہ حروف جو میں اور آپ اردو میں، فارسی میں یا عربی میں استعمال کرتے ہیں وہ اور ہیں، قرآن کے حروف اور ہیں۔ قرآن کے ہر حرف کے اندر اتنا بڑے نور اور اتنا بڑا انوارات اور اتنی بڑی اس میں خیر و برکات اور اجر و ثواب لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کا کہیں ورق ایسی جگہ پر گر جائے، آیت ایسی جگہ گر جائے جو نجس جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، تو فرشتوں کی جماعت فوراً اس میں سے اس نور کو نکال لیتے ہیں اور خارجی نقوش رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ نور نہ نکالا جائے فوراً عذاب الہی آ جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوارات ہیں، یاد رکھو۔ باقی ساری چیزوں میں صفاتی انوار ہیں، باقی ساری چیزیں صفات پر ہیں۔ میرے آپ کی روٹی چل رہی، اللہ کے اسم رزاق پر چل رہی۔ میرے آپ کی زندگی چل رہی، اللہ کے اسم حی پر چل رہی۔ میرے آپ کے کام قائم ہیں، اللہ کے اسم قیوم پر چل رہی۔ میرے آپ کی اولادیں ہو رہی ہیں، اللہ کے اسم خالق اور باری پر چل رہی۔ آپ کے تفصیلات خود نام لیتے جائیں، اور اللہ کے علم میرے آپ میں اگر چل رہا ہے، اللہ کے اسم علیم پر چل رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے مجد الفسانی رحم اللہ نے، قرآن اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اس لیے اس میں انوارات بھی ذاتی ہیں، ذات کے انوارات ہیں، صفاتی انوار نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہے ذات، ایک ہے صفات، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ذات ایک صفات ہے۔ ایک آدمی انسان ہے، انسان ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اس کی ایک وصف ہے، اس کو بعد میں حاصل کرتا ہے، لیکن انسان تو پیدائشی طور پر ہے نا، وہ تو اس سے کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کو ڈاکٹری بھول جائے، عالم ہے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے حافظے خراب ہو گئے، انسان تو رہے نا، مومن بھی رہے، صفت زائل ہو گئی۔ اس سے آپ پتہ ذات اور صفات کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذاتی انوار کا مظہر بنایا ہے، اس لیے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ عجیب ہے، عجیب نکتہ ہے، یہ نہیں کہا شک نہ کرو، کا شک ہے ہی نہیں، شک یعنی تم کرنا بھی چاہو گے تم شک کر ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ۔ عجیب ہے یہ نکتہ، سمجھو بھائی، کم سنو گے، بہت اہم نکتہ ہے۔ مفت میں ملنے کا مطلب ہے نہیں کہ قدر نہ کرو، لا ریب فیہ نے شک نہ کرو نہیں، شک ہے ہی نہیں، کر نہیں سکتا، کوشش کر لے۔ بڑوں نے کوشش کی شک و شبہ ڈالنے کی اور خود بھی شک میں اتارنے کی، آئے ہی نہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے سورج نکلا اور باہر کوئی کھڑا دماغ کا ہے نہیں سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے، اس کی کون ماننے کا، بلکہ اس کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ لا ریب فیہ، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کے انوارات، قرآن کی برکات، قرآن مجید کے مضامین، اس پر عمل کی توفیق کن لوگوں کو ہوگی؟ متقین کو ہوگی۔ متقین کہا، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، کہ نہیں، ایمان کے بعد ایک اور وصف بھی حاصل کرو جس کا نام تقویٰ ہے۔ جب وہ حاصل کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونکہ نور ہے
اور نور کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، تو جب تقویٰ آتا ہے تو قلب میں اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمانی نور کو لیتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کے قلب کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں رسول اللہ نے اشارہ التقویٰ ہاں ہونا و اشار الی قلبی، فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور دل کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو ہاتھ بھی تقوی سے رہتا ہے، آنکھ بھی تقوی سے رہتی ہے، زبان بھی تقوی سے رہتے ہیں، کان بھی تقوی سے رہتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین کہہ کر کہا کہ قرآن سے نفع اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو متقین ہیں، اور رمضان میں قرآن ہمیں دیکھ کر رات کو تراویح میں ڈیوٹی لگا کر یہ کہہ دیا لعلکم تتقون، روزے سے تم میں تقوی آئے گا، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لہذا دن کو جب تم روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرو گے تو رات کو قرآن کا پورا نور حاصل کر لو۔ اب آپ کو دونوں آیتوں کا جوڑ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہدی للمتقین لعلکم تتقون۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ تقوی اتنا عام ہے، جیسے سیزن میں کوئی چیز عام ہوتی ہے، ٹماٹر عام ہو جائے تو کیسے سستے بک رہے ہیں، مالٹے عام ہو جائیں جب سیزن آتا ہے، عام ہر جگہ، ہر چوک چوراہے میں، یہاں بھی رات کو دن کو تقوی، رات کو قرآن عام ہے، جگہ جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جگہ جگہ تقوی کے ساتھ رہ رہا۔ آج جو چھوٹی بچیوں نے رکھا روزہ رکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو رمضان میں یہ تقوی کی نعمت اور مقام احسان کی نعمت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حاصل ہے، کہ چھوٹا سا بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے جب فریج کھولتا ہے جلدی سے میں ٹھنڈا پانی پی لوں، یا کچن میں کوئی چیز میں کھا لوں۔ کیا چیز روکتی ہے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، امی تو نہیں دیکھ رہی، ابو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے زندگیاں لگا دی، لیکن اس رمضان میں اتنا عام ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ بتاؤ مجھے اور آپ کو کیفیت آئی ہے، آتی ہے نہیں آ جاتی ہے؟ بڑی بھوک لگی یار، بس کھا لو۔ اس پر ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ ابرار نقصار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں گناہوں کے بڑے وسوسے اور تقاضے آتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں جب کھانے کا تقاضا آتا ہے رمضان میں یہ پینے کا، اور تم کھاؤ پیو نہیں تو تمہارا روزہ ٹوٹے گا؟ بولو نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا تقاضے آنے سے تمہارا تقویٰ بھی نہیں ٹوٹنے والا، وہ ٹوٹتا ہے جب آپ عمل کرتے ہو۔ روزہ ٹوٹے گا جب آپ پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو اس تقاضے سے بسا اوقات اجر بڑھ جاتا ہے کہ بہت تقاضا تھا پھر بھی اس نے دبایا، تو کبھی گناہ کا تقاضا آتا ہے انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اجر اس آدمی سے کبھی بڑھ جاتا ہے جس کو تقاضا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا حسن کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے وہ جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مجاہدہ زیادہ ہے، اور جس کو مجاہدہ زیادہ اس کا مشاہدہ بھی زیادہ ہے۔ جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، یاد رکھو۔ تو ہدی اور ایک تو، اور دوسرا تو یہ تقویٰ ہے، دن کو تقویٰ، آپ تقوی سے دن کو رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو انوارات کے جذب کرنے میں فرشتوں کی جماعت سب سے اول نمبر پر ہے، لہٰذا قرآن مجید کے انوارات کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین پر، قرآن کا نور لینے کے لیے آتے ہیں، چاہے جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا فوراً فرشتے آئیں گے، کیونکہ ان کی خوراک وہ ہے۔ جب ان کی خوراک ہے تو لازمی بات ہے وہ وہیں آئیں گے نا۔ آپ بتاؤ کہیں سستا بازار ہو تو کتنا رش ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، تو ان کی ضرورت کی چیز نور ہے، ان کی زندگی اس پر ہے، تو لہذا جہاں قرآن پڑھا جائے گا فوراً فرشتوں کی جماعت جمع ہو جائے گی، ذکر ہوگا، فرشتوں کی جماعت وہاں پر جمع ہو جائے گی۔ تو دن کو روزہ رکھوا کر مجدد الثانی فرماتے ہیں تمہیں فرشتہ بنایا اور رات کو قرآن سنوا اور پڑھوا کر تمہیں اس کے نور دیا تاکہ تم کامل طور پر حامل انوارات قرآن بھی ہو جاؤ اور حامل انوارات تقویٰ بھی ہو جاؤ۔ یہ جوڑ لگا ہے۔ ہمیں اور مہینے بھی دے سکتے تھے روزے، لیکن اس مہینے کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں قرآن کا نور ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں وہ رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ اس لیے دے دیا، کوئی اور مہینہ دے سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تم پر روزہ فرض ہے، اس لیے فرض تقویٰ آ جائے، پھر آگے رمضان کا تعارف کرایا،
آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، سنو وہ جس روزے کی میں نے بات کی تھی کہ تم پر روزے فرض ہیں، اور پھر تمہیں رمضان کا تعلق، دیکھو معمولی مہینہ نہیں دے رہا، وہ مہینہ دے رہا ہوں جو ہے جس میں میں نے اپنی کتابیں نازل کی، جس میں رات میں بھی نور، جس کے دن میں بھی نور، جس میں وہ رات جس کے اندر انوارات اور برکات ہیں، اور اس کے بعد فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، لہذا اسی مہینے میں تم روزے رکھ لو، عام مہینہ نہیں، تمہیں خاص مہینہ دے دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان جو ہے نا، رمضان یہ شہر اللہ ہے، شعبان شہری، رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس لیے من قام رمضان، ساما کے بعد قامہ کر دیا، من ساما رمضان، جو روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے گناہ معاف، اب من قام رمضان، ساتھ ہی رات کو تراویح دے دی۔ اس لیے تراویح تہجد میں فرق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہے، جی وہ تہجد تو مکہ میں آئی اور تراویح مدینے میں آئی، تہجد میں تو کوئی پابندی نہیں، 2 رکعت پڑھ لو۔ میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ تہجد والی نماز ہی ہے، تو وہ اپنے وہاں 2 بھی کبھی 2 پڑھا دیا کرے امام صاحب، کتنی خوشی ہوگی لوگوں کو، 2 تراویح فارغ ہو گئے، 4 پڑھا دیں۔ آج ہی کی بندی کیوں ہے؟ معلوم کس بات کو بھی سمجھتے ہیں، یہ تہجد سے الگ چیز ہے، لیکن اصرار ہے تہجد، تو بھائی تہجد میں 2 رکعت پڑھو، تہجد ہوتی ہے نہیں بولو، رسول اللہ نے 2 پڑھی، حدیث شریف میں آتا ہے 5 تہجد پڑھی، 5 یعنی 3 وتر 2 وہ 7 9 11 13، یہ حدیث میں ترمذی اٹھا کر دیکھو، تو پھر 5 پڑھو، کبھی 7 پڑھو، کبھی 9 پڑھو، کبھی 11 پڑھو، یہ کیا ابھی 8 ہی پڑھنی ہے ہم نے؟ معلوم ہوا کہ تہجد اور چیز ہے، تراویح اور چیز ہے، تہجد شب آخر میں پڑھی جاتی ہے، تراویح شب اول میں پڑھی جاتی ہے، تہجد میں وتر کی نماز جماعت سے نہیں ہے، تراویح میں جماعت کے ساتھ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تہجد میں پورے قرآن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ من ساما کے بعد قامہ جو ہے اس کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ صرف ہے کہ رمضان میں تم نے قامہ کرنا ہے، اور قامہ کیا کرنا ہے؟ 20 رکعت تم نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تم نے ساتھ ہی وتر جماعت سے پڑھنے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ وتر رات کو میں تہجد میں پڑھتا ہوں، اس وقت افضل ہے یا امام کے ساتھ تراویح میں؟ میں نے کہا بھائی ایسے ہی مسئلہ پوچھ رہے ہو جیسے کوئی کہے مکہ گیا ہوں طواف کروں یا یہاں نفل نماز زیادہ پڑھوں، تو تم خود ہی کیا فیصلہ دو گے؟ بھائی نفل تو اپنے ملک میں مل جائیں گے لیکن یہ طواف نہیں ملے گا، مجھے طواف زیادہ کرنے چاہیے۔ بھائی آپ وتر اکیلے تو ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہو، جماعت سے صرف رمضان کی خصوصیت ہے، لہذا اس کو تم اس خصوصیت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، لہذا جماعت سے پڑھنا تمہارا وتر کی نماز افضل ہے بنسبت اکیلے وتر پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہ اجازت صرف رمضان کے ساتھ ہے، من قام رمضان کے ساتھ ہے، جو تراویح کی نماز پڑھیں گے وہی جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں گے۔ اور وتر کی نماز اس میں فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو زائد نعمت عطا فرمائی، اس کو زائد نعمت قرار دی ہے۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی نے کہا کہ آپ وتر کو واجب کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو زائد نعمت قرار دیا ہے، تو نعمت نماز فرض ہے اور اس پر یہ زائد ہے، زائد اور مزید کی ایک ہی جنس ہونی چاہیے، الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، ایک نفل ہو اور ایک فرض ہو، یہ تو جنس ہی الگ ہوگی، لیکن واجب اور فرض تو ایک جنس ہے، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ یہ واجب ہے۔ چلو یہ اصول فقہ کی تمہیں دلیل بھی بتا دیا، درسگاہوں میں تو سمجھتے نہیں، یہاں سمجھ جائیں، کیونکہ زائد اور مزید ایک ہے، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، مطلب جو چھٹی انگلی لکھی ہوتی نکل جاتی ہے وہ مزید زائد ہوتی ہے نا، تو اسی جنس سے ہوتی ہے نہیں، اسی جنس سے، وہی ہڈی وہی وہ، اور اس کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں، حرام ہے، پتہ ہے کاٹنا حرام ہے، اس لیے دیکھو 6 انگلی اس لیے کاٹنا حرام لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے آپ جواہر فقہ پڑھ کر دیکھے، انہوں نے کہا کہ اب جسم کی کوئی ایسی چیز جس کا آپریشن ضروری نہ ہو تو اس کی آپریشن کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چھٹی انگلی لے کر پھر رہے تھے لوگ، کٹوا سکتے، مشکل ہے، ڈاکٹر کا بھی کاٹ دے، حرام ہے کاٹنا، لکھا ہوا مسئلہ پوچھو جا کر۔ آپ پھوڑا نکل آیا، اب پھوڑا جو وہ ایسی چیز ہے جو نہیں اس کو کاٹ دو، وہ ایسی چیز جو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ چھٹی انگلی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ
تو ابو حنیفہ کیسی پیاری دلی دی. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا یہ زیادہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت زیادہ دی ہے وطر کی. تو فرمایا کہ اصل میں اس میں ایک راز ہے. موضوع بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ مختصر بات. وہ راز یہ ہے کہ دن کی نمازیں بھی وطر پر ختم ہوتی ہیں. مغرب وہ وطر ہے, اللہ کو وطر پسند ہے تو رات کو بھی وطر پر ختم کیا ہے. اللہ وطر یحب الوطر, اللہ وطر ہے, وطر پسند کرتے ہیں تاکہ عدد طاق ہو جائے. عدد کیا ہو جائے؟ اب 2 رکعت فجر, 4 رکعت, 2 کتنی ہو گئی 6, 4 رکعت عصر, اور اس کے بعد مغرب 3, کتنی ہو گئی رکعتیں 13. اور رات کو بھی اگر آپ 17 رکعتیں بناتے ہو اور ان میں بات کری 2 چھوڑ دیں تو وہ بھی اس کی قریب قریب بنتی ہیں. تو عشاء کی نماز کی بھی یا نفل بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی طاق پڑ جائے گی. 5 ہوں گی یا 8 7 ہوں گی یا 9 ہوں گی یا 11 ہوں گی. لہذا رات کی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے یہ رات کو اس لیے دی کہ دن کا جو وطر ہے وہ مغرب پر ہے اور رات کا وطر یہ جو ہے یہ وطر کی نماز ہے. اسی وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تینوں وطر اکٹھے پڑے جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے مغرب کو وطر النہار قرار دیا ہے. جس طرح وہ 3 رکعت اکٹھی ہوتی اس طرح یہ بھی 3 رکعت اکٹھی ہوتی ہے, اکٹھا قرار دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں رمضان میں عطا فرمائی کہ دن کو تقوی سے رہیں اور بعد میں رات کو قرآن مجید سنیں اور قرآن مجید پڑھیں تاکہ تقوی کا نور اور قرآن کا نور یہ دونوں ہمیں مل جائیں. اور پھر جو مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور بخشش جو حدیث شریف میں آتا ہے رمضان ملا اس انسان کی بخشش نہ ہو, فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے. جبریل السلام بددعا دے رہے ہیں, رسول اللہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اتنا آسان تھا پھر تم نے کیوں نہیں اس آسان مہینے میں مغفرت حاصل کی. میرے شیخ فرماتے تھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی در نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ یا اللہ, یہاں پر جو حافظ انس نے قرآن مکمل کس کو تو قبول فرما. اللہ پڑھنے والا کا پڑھنا, سننے والوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ دن میں یا اللہ فرشتوں کے ساتھ ہماری مشابہت کے ساتھ تقوی کی دولت تقوی کے انوارات نصیب فرما, اور رات کو قرآن مجید کے انوارات نصیب فرما. ہمارے دل کو نور الانوار فرما, ہماری روح کو نور الانوار فرما, اور ہمارے جسم کو ہماری روح کے تابع فرما, اور خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما, شر اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مغفرت کا حسرہ ہے, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں مردوں کی مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما, مرد و خواتین کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مہینے میں یا اللہ عید کے دن یا اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں یزاد رزق المومن کی حدیث آتی ہے. یا اللہ ہم سب کے ارزاق میں اضافہ فرما, ہم سب کے ارزاق میں اضافہ فرما, آسانی والا رزق میں عطا فرما, قرضوں کے بوجھ سے ہم سب کو تو محفوظ فرما, اور ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما, 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما, رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ اس خانقاہ کو آباد اور شاد فرما, ہمیشہ آباد اور شاد فرما. کوئٹہ خانقاہ کو آباد اور شاد فرما. یا اللہ کیڑیے کی خانقاہ کو آباد اور شاد فرما. ہمارے جتنے احباب یہاں پر کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ خوب ہمت عطا فرما, اور جتنے حلقے سے جڑے ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ سفر کر کے یہاں پر آنا آپ کی رضا کے لیے یا اللہ آنے کو قبول فرما.
ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی جتنی بھی صدقات جاریہ ہیں یا اللہ ان میں برکت نصیب فرما، ہمیشہ قیامت تک جاری ساری فرما، ہم سب کو یا اللہ اپنے درد دل کے کام کے لیے استعمال فرما، اور میری آل اولاد کو استعمال فرما، قیامت تک کی نسلوں کو استعمال فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ، دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ، بڑا پیارا شہر ہے، ہمارے اساتذہ یہاں کے، میرے شیخ دوست احباب یا اللہ، شہر کو سلامتی نصیب فرما، ہر قسم کی شر فتنے سے اس کو محفوظ فرما، تمام شر فتنے کا یہاں سے دفیع فرما یا اللہ، لوگوں کے لیے آسانی اور عافیت نصیب فرما یا اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اقارب متعلقین متعلقات سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ، ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ کیا خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مل کر پڑھیے اللہ ہو 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی یوں تو موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی یوں تو موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی رہ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی رہ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مل
کر پڑھیے اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ. سب کہیے ماشاء اللہ. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں، گل گل میں، بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. درود پاک ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں. جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. اور قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ صور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ صور میں جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے،
زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. مل کر کہیے وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں, گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں, نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. اور چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا, چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا. پڑی نظریں محمد جب, پڑی نظریں محمد جب, دیوانہ ٹھہر جاتا ہے. پڑی نظریں محمد جب, دیوانہ ٹھہر جاتا ہے. وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. اور شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر, شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر, تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے, وہاں اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ ٹھہر جاتا ہے.